ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد اسحاق سرہندی کے ساتھ اینگر مینجمنٹ کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ غصے کی بات ہو رہی تھی تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسانی جسم میں کیا کوئی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو غصے کا باعث بنتی ہیں؟ دیکھیے، یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ ایک اچھا خاصا انسان کیسے یہ تغیر اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور اس غصے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو وہ اس کے اندر کوئی حد تبدیلی کی نہیں وجہ ہوتی. سے کوئی حد نہیں ہے. جی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے، جب بھی آپ اسٹریس میں آئیں گے نا جی تو آپ کے اندر ایک کیمیکل ریلیز ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینلین. سنا ہوگا. جی تو وہ ایڈرینلین جو ہے نا، وہ آپ کو الرٹ کرتا ہے کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے. انکاؤنٹر کرنے کے لیے، ہینڈل کرنے کے لیے. یہ ایڈرینلین پھر نور ایڈرینلین میں کنورٹ ہوتا ہے اور آپ کے اپر سینٹرز کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے حالات کو سنبھالنے کے لیے تیار کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کی لیول زیادہ ریلیز کرنے کی عادت ہے بچپن سے، آپ کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے، آپ کے حالات ایسے رہے ہیں جس میں آپ بہت جلدی ولنریبل ہیں کہ آپ کو غصہ جلدی آ جائے، آپ میں کوئی جینیٹک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اگریسو رکھ رہی ہے، تو ایسے لوگوں میں اس ایڈرینلین کی جو مقدار. سیکریٹ ہونے کی مقدار ہوتی ہے، اس کی آنے کی مقدار بدن میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جی گاڑی کا کاربوریٹر ہے، اس میں پیٹرول آئے گا، اگر وہ سموتھ آتا رہے گا گاڑی آپ کی سموتھ چلتی رہے گی. جی لیکن اگر وہ گڑبڑ کر جائے، اوور شوٹ کر جائے یا کوئی اور پرابلم ہو تو آپ کی گاڑی کی سموتھنس میں فرق آ جائے گا. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ اندر ایک آپ کے لوکس سیرولس لگا ہوا ہے برین میں، جو کہ آپ کا کاربوریٹر ہے. جی یہ اس کیمیکل کو پکڑ کے امیگڈیلا، ایک اور اندر سینٹر لگا ہوا ہے آپ کے، جو کہ لمبک لوب کا پارٹ ہے. لمبک لوب ایک برین کی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے تمام بیہیویئر کا، ایموشن کا ذمہ دار ہے. جی جب اس کے اندر، جب امیگڈیلا کے تھرو اس سرکٹ میں یہ کیمیکل بہت زیادہ مقدار میں گھومنے لگتا ہے تو یہ ایک اور کیمیکل کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے جس کو ہم سیروٹونن کہتے ہیں. اور جب یہ کیمیکل ری ایکشنز ہونے لگ جاتے ہیں برین میں تو الٹیمیٹلی جو آؤٹ کم ہوتا ہے، کیونکہ آپ میں ٹینڈنسی ہے اگریسو ہونے کی، جی پھر آپ کو جلتی پہ تیل ڈال دیا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. کہ بالکل. ایک تو آپ کے اندر کیمیکل زیادہ آ رہا ہے، دوسرا آپ کی جین میں اور دوسری چیزوں میں آپ کی ٹریننگ ایسی ہے کہ آپ جلدی ایکٹیو ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کر اور جلدی سے اس کو ری ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جی آپ کی پرسیپشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ میرے خلاف ہو رہا ہے، مجھے اس کو روکنا ہے. حالانکہ اگر آپ جی تمیز سے، سوچ کے، سمجھ کے اگر اس صورتحال کا جائزہ لے کے کوئی ری ایکشن کریں تو آپ بڑے آرام سے بغیر غصے کے بھی اس سے باہر آ سکتے ہیں. وہ میں ابھی بتاتا ہوں کیسے باہر آ سکتے ہیں. کہ جی بے شک آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، بے شک آپ کو دبایا جا رہا ہے، بے شک آپ کا حق نہیں دیا جا رہا، لیکن اس کا جواب ہر دفعہ، ہر جگہ، ہر کہیں غصہ نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے طریقے ہیں جس سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان لوگوں کی بات کریں جو لوگ اس قسم کی صورتحال میں اسی طرح ری ایکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ ایڈرینلین آتا ہے وہ نور ایڈرینلین میں کنورٹ ہوتا ہے، پھر لمبک لوب میں پہنچتا ہے، امیگڈیلا میں پہنچتا ہے، وہ بھی ایک نیوکلیس ہے، وہاں سے لمبک سرکٹ میں جب گھومتا ہے اور باقی تغیرات لاتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس صورتحال کو سنبھال نہیں سکتے اپنی بچپن کی اس لرننگ کی وجہ سے کہ ان میں جین کا بھی انٹریکشن ہے، اس میں انوائرمنٹ کا بھی انٹریکشن ہے، اس کے اندر ان کی اپنی طبیعت کا بھی انٹریکشن ہے، اپنی اپ برنگنگ کا بھی انٹریکشن ہے، اپنے والدین کی تربیت بھی ہے، ان کی جو انوائرمنٹ ہے اس جی کی بھی تربیت ہے. دیکھیے آج کی انوائرمنٹ، تھوڑی سی بات ڈیویٹ کرتا ہوں، آج کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہم بچوں کو دکھا کیا رہے ہیں؟ جی سوائے وائلنس کے، سوائے لڑائی کے، سوائے ٹائر جلنے کے، سوائے چیزیں ڈلنے کے، سوائے گاڑیاں جلنے کے، سوائے فائرنگ کے، اور ہم کیا دے رہے ہیں بچوں کو؟ آپ سوچئے کہ یہ بچہ کیا بنے گا، یا تو خود بھی فائر کرے گا یا ڈر جائے گا. ایک بالکل. نارمل بچہ تو ہم نہیں بنا رہے. تو یہ لرننگ ان بچوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے. یہ آگے چل کے جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ چیز اپنا کام دکھائے گی. یعنی یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو قوت برداشت کی کمی ہوتی ہوئی متواتر نظر آ رہی ہے، وہ ایگزیکٹلی ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آ گئے کہ جس طریقے سے آپ کی انوائرمنٹ ہوتی ہے
وہ آپ کے ذہن کو بہت کچھ سکھاتی ہے، اور اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے آپ آٹومیٹیکلی تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد اس انوائرمنٹ میں رہنے سے آپ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ایئر کنڈیشننگ میں 10 دن سوئیں گے تو 11ویں دن آپ کو ٹھنڈک لگے گی، آپ اوپر چادر یا کمبل لے کے، لائٹ کمبل لے کے سونے لگ جائیں گے۔ آپ گرمی میں سوئیں گے تو پھر اے سی کی طرح نہیں سو سکتے، پہلے آپ چادر اتاریں گے، پھر آپ قمیض اتار کے سوئیں گے، پھر آپ زمین پہ سونے لگ جائیں گے۔ تو انوائرمنٹ کے حساب سے آپ کی طبیعت، اب یہ انوائرمنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، بالکل یہ انوائرمنٹ، مجھے بتائیے کون مجھ سے ڈس ایگری کرے گا اس بات پہ کہ اس انوائرمنٹ میں رہنے والا فرد کس طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے گھر میں آتا ہے بیچارہ، کراچی میں جی موسٹلی لوگ 2 جاب کرتے ہیں، 10 بجے گھر آیا بجلی نہیں ہے، وہ سونا چاہتا ہے سو نہیں سکتا ہے، آٹا لینے جاتا ہے اس کو نہیں ملتا، بچوں کے لیے چیزیں لینے جاتا ہے اس کو نہیں ملتی، تنخواہ مانگنے جاتا ہے تنخواہ بھی آج کل نہیں مل رہی بہت سے موقع، تو کیا کرے گا وہ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کے معاشرے کی سدھار کا کام کریں، جو ایفرٹس ہو رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، لوگوں کی یعنی طرف سے، اجتماعی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت جی، خالی گورنمنٹ پہ نہ ڈال دیں جی گورنمنٹ کر دے گی، ہمارے یہاں مشکل یہی ہے نا، مصیبت جو بھی کہتے ہیں جی گورنمنٹ کرے، یار آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بھی تو اسی معاشرے میں رہ رہے ہو، اسی گورنمنٹ کے اندر میں رہ رہے ہو، آپ خود کیوں نہیں کچھ کر سکتے ہو؟ ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ ڈال کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ چلو اگر گورنمنٹ نہیں بھی کر پا رہی ہے تو اگر ہم ان کے ساتھ ملیں گے تو 1 اور 1 11 ہوتے ہیں بھائی، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر اینگر مینجمنٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو۔